نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقہ القلوب پیج 658. انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سورۃ غافر کی آیت 13 سے. وقال اللہ تعالی هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. It is He who shows you His signs and sends down to you from the sky provision, but none will remember except he who turns back in repentance. هو الذي وہ اللہ وہ ذات ہے یریکم جو دکھاتا ہے تمہیں آیات ہی اپنی نشانیاں یعنی کائنات کی وَيُنَزِّلُ لَكُمْ اور اتارتا ہے تمہارے لیے من السماء آسمان سے رزقاً رزق وما يتذکر اور نہیں نصیحت پکڑتا الا من ينیب مگر وہ جو لوٹتا ہے رجوع کرتا ہے پلٹتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. کیوں دکھاتا ہے؟ اپنی پہچان کے لیے. کیوں ضروری ہے اس کی پہچان؟ کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں. کیوں ضروری ہے عبادت؟ اس لیے کہ ہم پیدا ہی اس لیے کیے گئے، ہمیں یہ جسم ہی اس لیے ملا، ہماری یہ جسم کی یہ شیپ ہی اسی لیے ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اس نے ہمارا دل بنایا اور دل کے اندر جذبات رکھے، اور ان جذبات کی تسکین ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ انسان اپنے رب کو نہ پہچانے. تو وہ ہمیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. نشانیاں کون کون سی ہیں جو وہ دکھاتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں دن رات؟ مثلاً آج کل فال سیزن آپ دیکھ رہے ہیں، کلرفل ٹریز دیکھ رہے ہیں. اور کیا نشانیاں ہیں؟ آسمان بذات خود ایک نشانی ہے، اور زمین کا دوڑنا اپنے آربٹ کے گرد، بارش، بادل، ہوائیں، اور دن رات. اور یہ نشانیاں کیسے بن جاتے ہیں؟ جب ان میں مستقل تبدیلیاں ہوتی ہیں. مثلاً آسمان اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے لیکن اس کے رنگ بدلتے رہتے ہیں. تو بدلتے رنگوں کی وجہ سے آپ آسمان کی طرف نظر دوڑائے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. یعنی آسمان کا سین آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے. آج کل خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح اور شام دونوں اوقات میں بہت فراخی کے ساتھ آسمان کے رنگ بڑے ہی خوبصورت ہوتے ہیں. تو پھر آپ ایفرٹ کر کے باہر ونڈو میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ کیسا لگ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ میرے جیسے اس کی تصویر بھی اتارتے ہوں کہ اس منظر کو محفوظ کر لیا جائے، کیونکہ وہ ایک زبردست نشانی ہوتی ہے اللہ کی. اور صبح صبح بھی جب ابھی کرٹن نہیں ہٹے ہوتے تو میں جھانک جھانک کے دیکھتی ہوں آج رنگ کیسا ہے آسمان کا. یعنی یہ نشانی اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. پھر اسی طرح اگر آپ کو موقع ملے سورج نکلنے کا منظر دیکھنے کا، آپ نے زندگی میں چاہے ہزاروں بار دیکھا ہو لیکن پھر بھی جب وہ نکل رہا ہوتا ہے تو آپ توجہ کیے بغیر رہ نہیں سکتے. اسی طرح اس کا غروب کا منظر، اسی طرح جب بادل آتے ہیں تو وہ بھی اپنی آپ ضرور دیکھتے ہیں ان کو. پھر جب بادل چھٹ جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. آسمان گہرا نیلا ہو تب دیکھتے ہیں، رات ہو تو تب دیکھتے ہیں، ستارے ہو تو تب دیکھتے ہیں، چاند ہو تو تب دیکھتے ہیں. یریکم وہ دکھاتا ہے تمہیں. اگر یہ تبدیلیاں نہ آئیں تو انسان ان کی طرف متوجہ بھی نہ ہو. تو یہ ساری نشانیاں ہماری روح کو تسکین دیتی ہیں اگر ان کی طرف ہم تھوڑا سا بھی غور کرنے والے ہوں. اور اگر یہ ساتھ پہچان آ جائے نا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ، تو اس میں تو پھر اور بھی زیادہ انسان کے دل کو ایک تسکین حاصل ہوتی ہے. یعنی ایک عجب طرح کی خوشی ہوتی ہے. اگر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات نہ آئے تو یہ نشانی نہیں ہو سکتے. پھر نشانی وہ ہے کہ جو اپنا اثر ایک چھوڑ جاتی ہے، جو ایک یونیک وے میں آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے. پھر اسی طرح موسموں کا بدلنا، پتوں کے رنگ بدلنا، پھلوں کا آنا جانا، پھر پہاڑ، پھر یہ جبال اور چشمے اور سمندر اور دریا اور جھیلیں اور نہریں، یہ ساری کی ساری چیزیں کس طرح انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں. خاص طور پر اگر آپ سمندر کے کنارے گئے ہوں، کون کون گیا ہے؟ الحمدللہ. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی وسعت، اس کی عظمت، اس کی قوت، اس کو دیکھ کے آپ ہیبت میں آ جاتے ہیں.
اور اگر آپ نے سارا سمندر ڈسکور نہیں کیا اور سارے انسانوں نے بھی مل کے اگر ابھی سب کچھ ڈسکور نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ کہ بنانے والا تو کوئی اور ہے پھر. تو وہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، یعنی بارش برستی ہے تو تمہارے لیے زمین سے رزق پیدا ہوتا ہے. اسی طرح چاند کی روشنی بھی پھلوں پر اثر ڈالتی ہے. اسی طرح سورج کی روشنی بھی زمین پر جو سبزہ اگتا ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے. یعنی صرف بارش سے ہی رزق نہیں آتا بلکہ سورج کی روشنی بھی زمین کی پیداوار نباتات پر اثر انداز ہوتی ہے. اگر یہ روشنی نہ ہو تو کچھ اگے نہ، سب کچھ مرجھا جائے. اندھیرا ہو تو سب نباتات ختم ہو کر رہ جائیں. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور پھر آپ دیکھیے آیات ہماری روح کے لیے اور رزق ہمارے پیٹ کے لیے کتنی ضروری چیز ہے. لیکن ان سب کو پا کر، یعنی نشانیاں دیکھ کر اور سب کچھ کھا پی کے، وَمَا يَتَذَكَّرُ، نصیحت نہیں پکڑتے، اصل مقصد تک نہیں پہنچتے، إِلَّا مَن يُنِيبُ، مگر وہ جو رجوع کرتا ہے، وہ جو لوٹتا ہے، جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جو ہر نشانی سے اس کو یاد کر لیتا ہے. او يَذَّكَّرُ فَتَنفَعُهُ الذِّكْرَى، جو نصیحت پکڑنا چاہتا ہے تو اس کو نصیحت فائدہ دیتی ہے. لمن اراد ان يذکر او اراد شکورا، جو ارادہ کرے کہ وہ نصیحت پکڑے اور جو شکر گزار بننا چاہتا ہو. السلام علیکم. میری بہن کا گھر بالکل سمندر کے کنارے. میں جب بھی جاتی ہوں تو بالکنی میں بیٹھی رہتی ہوں اور اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے، دل کو جو سکون ہوتا ہے اور اللہ کی عظمت جو نظر آتی ہے. اور شاید رہنے والوں کو اس کو اتنی قدر نہیں ہوتی کہ جو رات دن وہیں رہ رہا ہے. جی ہاں، بڑی خوبصورتی اس میں. حیرت کی بات ہے نا کہ ان نشانیوں سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے. وما يتذکر الا من ينیب، ورنہ نظر تو سب کو آتی ہے لیکن توجہ کس کی ہوتی ہے؟ سب کی نہیں ہوتی. جو ان سے سبق لینا چاہتا ہے وہی لیتا ہے، جو پلٹتا ہے، جو رجوع کرتا ہے، جو بار بار اللہ کی طرف آتا ہے. اور پھر جیسے انگلش ٹرانسلیشن جو بھی آپ نے پڑھی اس میں ریپینٹنس کا معنی یونیب لکھا ہوا تھا. تو جو انسان گناہ کر کے اپنے گناہ کو محسوس کرتا ہے وہ اس گناہ کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک رکاوٹ محسوس کرتا ہے. وہ ہر صورت پر اس کو درمیان سے نکالنا چاہتا ہے تاکہ پھر رب کے قریب ہو سکے. تو یہ نشانیاں اسے رب کے قریب کرتی ہیں، اسے اپنی اوقات یاد دلاتی، اور پھر انسان ان کو دیکھ کر اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے کیونکہ ان کو دیکھ کر رب کی عظمت اور قدرت جو ہے وہ محسوس ہونے لگتی ہے. اور پھر انسان اللہ کے آگے گر پڑتا ہے کہ اللہ میں تو بہت ہی کمزور ہوں، صرف تو ہی القیوم ہے جس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں. تو سب کو تھامنے والا ہے لیکن مجھے تیرے سہارے کی ضرورت ہے، تو مجھے اپنے سے دور نہ کر. تو جو اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے ہر نشانی کے اندر ایک سبق ہے. جب کبھی اتفاق ہوا ہے سمندر کے کنارے جانے کا تو ان آتی ہوئی لہروں کو ساحل پر رکتے ہوئے دیکھتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ یا اللہ یہ کون ہے جو ان کو روکے ہوئے ہے، اور جب یہ ان حدود سے نکل جاتی ہیں تو ان کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا اور کس قدر تباہی پھیلتی ہے. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی اس میں کتنی بڑی سمجھ کی بات ہے کہ اللہ کی حدوں پہ رکنا یہی امن اور خوبصورتی کا باعث ہے. وہ اس وقت تک بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں جب وہ اپنی حدوں پہ رک جاتی، آ کے یوں لگتا ہے جیسے سرنڈر کر دیا ہو، سبمٹ کر دیا ہو، اسلم تو کہہ دیا ہو کہ مجھے یہاں روک دیا گیا، میں رک گئی. اور جب وہ اس سے باہر نکلتی ہے وہ بھی اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں ایک نصیحت ہوتی ہے کہ حد سے بڑھنے سے جو فساد ہوتا ہے اس میں صرف اپنا نقصان نہیں ہوتا، بے شمار مخلوق جو ہے اس فساد سے نقصان اٹھاتی. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی نعمتیں ہیں سارے عالم پہ، دنیا اور آخرہ، سارے یونیورس پہ. اور دیکھا جائے تو زمین اور آسمان ایک ایسے طریقے سے بنائے گئے ہیں جو کوئی ڈیزائن نہیں کر سکتا، کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی ہی طاقت ہے، قوت ہے اور اللہ کا ہی نظام ہے جو بغیر کوئی چھوئے بھی وہ اپنے آپ تھامے ہوئے ہے. یہ اوپن نشانی ہے ہم تمام انسانوں کے لیے ٹو انڈرسٹینڈ دا میجسٹی اینڈ دا میجک آف آلمائٹی. بالکل. وقال اللہ تعالی وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
And there is no creature on earth but that upon Allah is its provision, and He knows its place of dwelling and place of storage. All is in a clear register. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. جانداروں کی کون کون سی قسمیں؟ دو بڑی قسمیں تو ہے نا، انسان اور حیوان. اس کے علاوہ پھر حیوانوں میں کتنی قسمیں ہیں؟ السلام علیکم. جی استاذہ، زولوجی میں اب مطلب کہ بہت سے جانداروں کی قسمیں دو بڑی جیسے بتائیں، پھر اس میں رینگنے والے ہیں، اڑنے والے ہیں، سمندری ہیں، اور جب آپ انیٹمی پڑھتے ہیں ہاؤ دے اڈیپٹ ٹو دیئر انوائرمنٹ، تو اٹ از امیزنگ کہ کیسے ان کو ڈیزائن کیا گیا کہ جس انوائرمنٹ میں وہ رہیں، جس میڈیم میں وہ رہ رہے ہیں، اس میں وہ کیسے سروائیو کریں. سبحان اللہ. یعنی ان کے سروائیول کا جو انتظام ہے اور ان کے رزق کا، کیونکہ رزق میں ایک تو ہوتا ہے نا کھانا پینا، اور ایک وہ ساری پروویژن جس کی وجہ سے وہ زندہ رہتے ہیں، یعنی غذاؤها وما به عیشها. یعنی عربی میں اس کو کہیں گے کہ رزقها سے مراد غذاؤها وما به عیشها، اور وہ چیز جن پر ان کی زندگی کا انحصار ہے. جیسے ابھی انہوں نے کہا نا کہ کس طرح کی انوائرمنٹ اور کس طرح کا ان کا اسٹرکچر ہے کہ وہ اتنے خطرات کے باوجود سروائیو کر جاتے ہیں. کیا ان کے کھانے مختلف طرح کے ہیں؟ ہر جاندار کا ٹیسٹ، حتیٰ کہ انسانوں کے اندر آپ دیکھیں فوڈ کی ورائٹی کتنی ہے، اور پھر ہر انسان کی چوائس اپنی اپنی ہے. کینیڈا میں آ کر خاص طور پر میں جب بھی گروسری اسٹور جاتی ہوں مجھے شدید حیرت ہوتی ہے. جو بڑے اسٹور ہوتے ہیں خاص طور پر، کہ اتنے مختلف طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ہمیں ان سبزیوں کے، ان پھلوں کے نام بھی نہیں آتے، اور یہ تو بالکل ہی عقل میں نہیں آتا کہ یہ پکتے کیسے ہوں گے. کیا ان کو کاٹ کے پکاتے ہیں، یا ان کو پورا پورا بیک کرتے ہیں، یا ان کو میٹھا پکاتے ہیں یا نمکین پکاتے ہیں. ہمارے ہاں چاول جو ہیں عموماً نمکین اور میٹھے دو طرح بنتے، یا پلاؤ بنتے یا زردہ بنتا ہے، زردہ پلاؤ دو طرح کے، یا پھر زیادہ زیادہ دودھ ڈال دیتے اس میں. لیکن ہم نے سالن کی طرح کبھی نہیں چاول پکائے، یا کھٹے قسم کا سوپ نہیں کبھی ہم نے چاولوں کا بنایا. کھچڑی تک تو بنا لیں گے لیکن سوپ نہیں بنایا. تو جب میں چائنا گئی تو وہاں پر چاولوں کا سوپ ہوتا تھا، اور اس میں کھٹائی بھی ڈلی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں جیسے ان کے جو سرکہ اور ساس وغیرہ، تو اتنا عجیب لگتا تھا چاول اور کھٹے. پھر یہ کہ ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے پر اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے. یعنی کوئی کارن ایک طرح سے کھاتا ہے، کوئی دوسری طرح. کچھ لوگ تو صرف آٹا ہی پیس کے روٹی بنانا جانتے ہیں ہم جیسے، اور کچھ اس کو اور مختلف طریقوں سے بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ انسانوں کے اندر بھی اس کی طلب مختلف طرح، اور پھر ان کی عقل مختلف طرح، اور پھر ان کو پکانے کے انداز مختلف طرح، یہ بھی انسانوں کو سکھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ٹیسٹ بھی مختلف رکھے. سوچئے اگر زمین پہ پائے جانے والے ساری مخلوق کا ایک ہی ٹیسٹ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر سب رائس ایٹرز ہوتے، یا سب کارن ایٹرز ہوتے، یا سب ویٹ ایٹرز ہوتے، تو پھر کیا ہوتا؟ تو دنیا کا نقشہ مختلف ہوتا. لیکن جیسے آپ دیکھیے کہ ساری بکریاں گھاس یا مخصوص چیزیں ہی کھاتی ہیں، جہاں بھی ہو، کسی بھی ملک میں ہو، ایک ہی طرح کا ان کو کھانا ہے. تو یہ ورائٹی بھی جو ہے، اور پھر اس کی پروویژن، اور پھر مختلف علاقوں میں مختلف موسموں کے اثرات کے تحت کھانوں کی طلب. آپ دیکھیے جب گرمی ہوتی ہے تو آپ کی طلب کچھ اور ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے تو کچھ اور کھانے کو طلب کرتے ہیں آپ. تو یہ سب کس نے پرووائڈ کیا؟ اگر آپ کے اندر طلب رکھ دی جاتی لیکن پروویژن نہیں رکھی جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا نا، موسم نہیں ہوتا کسی خاص پھل کا تو کھانے کو بہت دل جانے لگتا ہے. خاص طور پہ آپ نے دیکھو کہ پریگنینسی میں عادات بہت ویئرڈ ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں کھانے کو دل چاہتا ہے کہ جو عام حالات میں انسان کی عادت میں نہیں ہوتا، اور پھر وہ ملتی نہیں، اور کچھ اور کھانے کو دل نہیں چاہتا، وہ کہتے وہی چیز ملے جو کھانے کو دل چاہ رہا ہے. تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے عادات کو اور طلب کو انسان کی پلٹا دیتا ہے. تو الا علی اللہ رزقھا ویعلم مستقرھا، یہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ کہاں اس نے ٹھہرنا ہے، پانی میں رہنا ہے، یا رات کے وقت اس نے جاگنا ہے، یا دن کو جاگنا ہے، کس طرح رہنا ہے. وہ مستودع یعنی اس نے کہاں مر کے سمیٹے جانا ہے، دفن کہاں ہونا ہے. اسی طرح بعض نے یہ بھی کہا کہ مستقر جو ہے یہ رحم ہے. مستقر یعنی جہاں وہ پل رہا ہے، پنپ رہا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے. وہ مستودع، اور مستودع سے مراد یعنی کہ مرنے کے بعد اس کی قبر کہاں بنے گی.
یہ دو معنی میں. ایک اور معنی یہ لیا گیا کہ رحم، اور رحم کے علاوہ مستودع جو ہے یہ باپ کے صلب ہے. یعنی اللہ کو پتا ہے سبحان اللہ کہ کس انسان نے کس باپ کے نطفے سے اور ملین اینڈ ٹریلینز میں سے کس نطفے سے بننا ہے، اور ماں کے جو ایگز ہے رحم کے اندر کس ایگ سے کہاں پر اس نے پرورش پانی ہے. یہ سب کچھ بھی اللہ نے پہلے سے کل فی کتاب مبین. سبحان اللہ. یعنی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی. کسی انسان کا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. ہم میں سے کوئی جان نہیں سکتا کہ 1 سال بعد کون بچہ پیدا ہوگا، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کے باپ کے کس نطفے سے وہ پیدا ہوگا، اور ماں کے کس رحم کے کس ایگ سے وہ بنے گا. وی ڈونٹ نو. اور یہ صرف انسانوں کی حد تک نہیں. وما من دابۃ، یہ ساری مخلوق کی بات ہو رہی ہے. ان کی اگر آپ کیلکولیشنز کریں تو آپ کے نمبر ایگزاسٹ ہو جائیں اور آپ کی عقل فیل ہو جائے. یہ سب کچھ کائنات کی تو اللہ نے ایک مقرر کر دی کہ ایک بکری گھاس کھائے گی اور جو دوسرے درندے ہیں وہ گوشت کھائیں گے، لیکن انسانوں کو صرف حلال اور حرام بتایا ہے اور کچھ نہیں. کھانے کی پوری آزادی ہے، ہر طرح کی نعمت اللہ نے دی ہے، لیکن اس میں صرف پابندی جو ہمیں کرنی ہے وہ حلال اور حرام کی ہے. جی. حاصل کرنے میں بھی اور کھانے میں بھی، 2 چیزوں میں دیا ہے. اور ایک چیز میری نظر سے گزری کہ 5 بچے بیک وقت ایک عورت کے پیدا ہوئے. اس عورت کی تصویر بھی میں نے دیکھی. میں اتنی حیران تھی کہ اللہ اس وجود میں یہ 5 بچے کیسے اللہ نے اس کو سمودی اور کیسے یہ اب ماشاءاللہ سارے تندرست پورے صحیح. اور تصویریں تھیں ان کی، تب انتہائی حیرت ہو رہی تھی کہ کیسے اللہ کی قدرت ہے. کسی کو 1، کسی کو کچھ بھی نہیں، کسی کو 2، کسی کو 5. واقعی اس کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بیان فرمائے ہیں کہ میں نے طرح طرح کے جاندار بنائے ہیں جو جیتے ہیں اپنی جان سے. اور ایک مثال اللہ نے دی ہے سورہ عنکبوت میں کہ جب سلیمان علیہ السلام اپنے قبیلے اپنے سارے آرمی کو لے کے جا رہے تھے تو چونٹی ایک گھوڑا اور سلیمان علیہ السلام کی کتنی بڑی آرمی، جب وہ سب دوڑ رہے تھے تو چونٹی کہتی ہے دوسری چونٹی کہ اے چونٹیوں چھپ جاؤ اپنے گھروں میں کہ سلیمان کی آرمی آ رہی ہے، تمہیں کچل نہ دے اور سلیمان کو خبر تک نہ ہو. تو سلیمان علیہ السلام جب سنتے ہیں تو ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، کیونکہ ان کو لینگویج آتی ہے ہیبیٹنٹس کی. تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ ذرا میں شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے نعمتیں مجھے اور میرے والدین کو دی ہیں، یعنی کہ داؤد علیہ السلام کو ہوا کو مسخر کیا تھا اور ان کو بھی جانوروں کی بھی درندوں پرندوں کی زبان بھی آتی تھی. شکریہ. Honestly, it feels like I'm reading this ayah for the first time. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ. First of all, that every single creature, Allah subhanahu wa ta'ala is providing it its rizq. And, once you start watching different documentaries that tell you about how animals survive on this planet, it's amazing. It's frightening almost. That how do they live in such extreme weather conditions? How do they survive? I was watching this documentary recently where they were talking about the Himalayas. The mountains over there are the tallest, and the cold is so intense, minus 60 degrees. We can't even think about being there. And then there are these birds, eagles, that live there, that are flying at a speed of, I don't know, really, really, really huge, like really big number. And then while they're flying, they can see their food, so far below. And it's amazing. Those mountains are covered in snow. All you can see is just white and some black spots. And then once an eagle spots some kind of food, some kind of movement, it can dive down at a speed of 300 kilometers. SubhanAllah. Dive at 300 kilometers. How? How do they live there? There's snow, there is intense wind, blizzards, and then in the Rockies in Canada, there also you have 6 to 7 months of the year when the entire landscape is covered in snow, and there are animals that live there. There's a kind of a bobcat that lives there, and the way it finds its food is that it can sense by its listening animals that are hibernating. And it will go and pounce at them even though those animals are covered in snow. They're in their dens. And how it will jump from rock to rock so that it will not leave any footprints in the snow,
or its jump cannot be heard by the animal that is sleeping. How? I mean, Who taught? who taught them? And why do they live there? This is the most amazing thing. How do they survive there? Big animals, small animals. Earlier you asked about the different types of animals. You have fish in the sea, you have amphibians that can live in water and land, there are mammals, there are birds, different types of animals, and every type of animal is provided by Allah subhanahu wa ta'ala. And then there was this other thing about penguins. I could go on and on. These penguins, the way they land on a certain island, they wait for the waves. The waves come crashing. And with that, the penguins, they come with the force of the waves to that island, and they go to that island just to have their babies. And it's a 3-kilometer walk from the edge of the island to where they lay their eggs. It's amazing. They get injured, they get wounded, and when they're coming with their bellies full because they're going to give that, throw up that food to their babies. How do they live? Subhanallah. It's amazing. And then not just the rizq, but it's mustaqar and mustawdar, where it's going to live, where it's going to hibernate, where it's going to sleep. And these animals travel so much. This is amazing. And they remember. Bears remember the trees that they like. So every year when they come out of hibernation, they will go find the trees where they like to scratch their backs. Isn't that amazing? Subhanallah. And I was thinking that what about us who are always worried about their food? Our life is revolved around only making money for food and living cost. And all these animals, they are totally dependent upon Allah subhanahu wa ta'ala, and He taught them. And plus, they are doing their ibadat simultaneously. Kullun kad alima salatahu wa tasbihahu. They know how to pray. And we don't have time to learn how to pray. And all the record is in Kitab-e-Mubin, Lawh-e-Mahfuz. Everything is written there. Think about Allah's knowledge, His power. I was thinking that even when Allah subhanahu wa ta'ala is providing for these animals, He's keeping such a balance. When you look at food chains, they're so complex, they cross over so much. And I was reading recently about a certain park in our country that for some reason some wolves, their population went down. So because of that, the caribou, their population, because the wolves, they would hunt the caribou, and there were less wolves, so the caribous, they reproduced, their population grew. And because of those caribou growing, the vegetation, it became sparse in that park. And then because of that, all these different imbalances happened, with bacteria and other organisms. And it was so amazing that when they reintroduced those wolves into that park again, the caribou population went down, and the vegetation was allowed to grow, and all the balance came back. And it's amazing how when He provides, He doesn't just provide for one animal, He provides for all of them simultaneously. And even when another animal is being attacked, it's because to keep the general balance. And then there's us, we open a full of food, and then we're there's nothing to eat. I remember once me and my husband, we went to the lake, and we was watching these ducks. And then one of the duck, she came, and she, in a sandy area, she drink water from there. I asked my husband, why she drink from here? She was in the water before in there. And he said, because the sun cleaned the water. She's very smart. Assalamu alaikum. Just adding to the food chain, subhanallah, I was studying ecology, and I studied that in a food chain, first there are the decomposers, and then the plants, and then the herbivores, and then the carnivores. And it goes as if there has to be 1,000 plants, and so there would be 100 herbivores, and then there would be 10 carnivores. And if there would be any disbalance, those chains will be disbalanced. Allah tatghaw fil mizan. Ustad, ever since we have started this topic, I have been wondering that none of the Qawni ayahs have started with Ya ayyuhalladhina amanu. So doing tafakkur and tadabbur in kainat, it's like a universal call. It's for everyone. And we have seen for many, many centuries now, Muslims are way behind in this line. And everyone who is doing this research, we are listening here right now that about the Himalayas or other places, who is doing this work? Mostly those who do not believe in Allah. But whatever they are doing, they are spending their entire lives doing this research on a specific topic. And Allah Ta'ala, subhanallah, He is so beniyaz, He is giving them. Yes, He is showing them, and if they do not see,
through these ayat and do not reach to Allah subhanahu wa ta'ala, then they will be asked. That's why sometimes people ask that why people will be punished because they did not believe in Allah. Allah subhanahu wa ta'ala shows us His ayat through the prophets and through aql, ayat kauniyah, and those who refuse the prophet, do not believe the prophets, and they do not accept what prophets say, will be punished, and same with other people. And this is also kufr. And the focus, what does ayah says? Ayah says وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, وہ دکھا رہا ہے تمہیں. جی استاذہ میں یہ آیت کی اینڈنگ کے بارے میں سوچ رہی تھی جس میں یہ آیا نا کلٌ فی کتاب مبین، اور اس سے پہلے بھی اللہ فی کتاب، اور یہ پچھلے 1-2 لیسن سے میں نوٹ کر رہی ہوں کہ جو ہم نے پیچھے لیسن پڑھا تھا فقہ الفکری والاعتبار والا، فی علم اللہ والا، اس میں بھی بہت سی آیات کا اختتام اسی پہ ہی ہوتا ہے. تو میں دیکھ رہی تھی، چیک کر رہی تھی کہ ان آیات میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ اینڈ اس کا ہو رہا ہے اللہ فی کتاب یا کلٌ فی کتاب مبین. تو میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں کوئی نہ کوئی میڈیم ذکر ہوتا ہے، یا آسمان اور زمین کا ذکر ہوتا ہے، یا بر و بحر کا ذکر ہوتا ہے، یہاں مستقر رہا و مستودع کا ذکر ہوا. تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو کتاب مبین ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ جیسے کوئی پریسائز میکنزم بتا رہے ہیں کہ اٹ ایگزسٹ ان دیٹ، جو اللہ تعالیٰ نے فنڈامنٹل رولز اور پرنسپلز اس میں القاء کر دیے ہیں. تو وہ چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دے آر بیسڈ آن اے نظام، دے آر بیسڈ آن اے سسٹم، جو کہ انسان اگر تحقیق کرے اور غور و فکر کرے تو اس کو ڈسکور کر کے اپنے فائدے کے لیے اور دوسرا پھر اللہ ہی کی طرف پہنچے. اصل میں تو ان ساری چیزوں کے پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. اور اگر یہ مقصد کوئی نہیں پاتا، اگر قرآن پڑھ کے بھی انسان نے اللہ ہی کو نہیں پہچانا تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے ہم پورا حفظ کر جاتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہمیں اللہ کی پہچان دینے کے لیے آیا اور عبادت کے طریقے بتا رہے اس رب کی. ہم پورا کائنات کی نشانیاں لوگ کھول مارتے ہیں لیکن نہیں جان پاتے کہ یہ سب کچھ آیا کہاں سے، اور اصل مقصد تک پھر بھی نہیں پہنچتے. تو اسی لیے جو عقل سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام لینا صرف اتنا نہیں کہ آپ کچھ چیزیں پڑھ لیں یا کچھ چیزیں دیکھ لیں اور ایکسپلور کر لیں. اصل فائدہ مند عقل وہی ہے جو آپ کو نتیجے تک پہنچائے، ورنہ تو یہ سب کچھ بے نتیجہ کوششیں ہیں اور ان کا صرف وقتی محدود دنیاوی فائدہ ہے. That's it. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں یہ سوچ رہی تھی استاذہ کہ اگر جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، وہ اگر قرآن کی آیات سے نہیں گزرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فیئر انف ٹو شو دیم کائنات کہ تم کونی آیات سے سمجھ لو، یعنی وہ بھی ایک بہت بڑی طریقہ ہے سمجھانے کا، سیکھنے کا. اسی لیے پیچھے کہا نا وما یتذکر الا من ینیب، انابہ ہوتا ہے اللہ کی طرف پلٹنا. تو نصیحت صرف وہ لیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، ان میں سے ہر نشانی سے. وقال اللہ تعالی أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Do you not see that Allah has subjected to you whatever is on the earth and the ships which run through the sea by His command? And He restrains the sky from falling upon the earth unless by His permission. Indeed, Allah to the people is kind and merciful. الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے سخر لکم ما فی الارض، تمہارے لیے مسخر کیا جو بھی زمین میں ہے، یعنی تم اس سے کام لے سکتے ہو، خواہ حیوان ہوں، جمادات ہوں، کھیت ہوں، پھل ہوں، جیسے بہت سی نشانیوں کا ذکر ہے جو زمین پہ پائی جاتی ہیں. والفلک تجری فی البحر، اور کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، بامرہ، اس کے حکم سے. یعنی صرف زمین پر پائی جانے والی چیزوں کو ہی مسخر نہیں کیا بلکہ سمندر کی کشتیوں کو بھی مسخر کیا. اور زمین کی نسبت سمندر پہ پائی جانے والی کشتیوں کی تسخیر زیادہ بڑا کام ہے کہ جہاں موجوں کا تلاطم ہو اور سمندر جو ہے وہ بل کھا رہا ہو اور ہوائیں تیز چل رہی ہوں، تو وہاں پر ریح طیبہ چلا کر کشتیوں کو سکون کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، بڑے بڑے بھاری بوجھ اٹھا کر ایک شہر سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک لے جانا اور صحیح سلامت ان کا پہنچنا اور ان سارے فائدوں کا انسان کا اٹھانا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے،
کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اس کے اذن سے. سبحان اللہ. یعنی آسمان جیسی چھت اگر اللہ نہ تھامے تو وہ گر پڑے. ہم کتنے خطرے میں ہیں اور اس چھت کے نیچے کتنی اللہ کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں, کیسی کیسی نافرمانیاں کرتے ہیں. اگر اللہ حکم دے تو کسی بھی حصے سے کوئی ٹکڑا نیچے آ پڑے اور انسان اس کے نیچے ختم ہو جائے, لیکن پھر بھی وہ انسان کو موقع دیتا ہے جینے کا. یہ اس کا لطف ہے, اس کی رحمت ہے, اس کی قدرت ہے کہ اس نے آسمان کو تھاما ہوا ہے اور وہ زمین پر گرتا نہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. بے شک اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے, باوجود اس کے کہ وہ گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں, ظلم پہ ظلم. آنکھوں سے نہیں دیکھتے کیا اپنے دل سے محسوس نہیں کرتے اپنے رب کی نعمتوں کو جو تم پر ہر طرف سے چھائی ہوئی ہیں, اور زمین میں جو کچھ ہے جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو, کسی چیز کو کھاتے ہو, کسی پہ سواری کرتے ہو اور کسی چیز سے لطف اٹھاتے ہو. نہ صرف یہ کہ زمین کی سطح پر جانور اور نباتات, بلکہ پہاڑوں کے اندر جو معدنیات ہیں, سونا ہے, چاندی ہے, ہیرے جواہرات ہیں, ان چیزوں سے تم کتنے فائدے اٹھاتے ہو. اور پھر کس طرح سمندر سے بھی تم مختلف طرح کے زیورات نکالتے ہو, حلیۃ تلبسونہا جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے. یہ بھی اللہ ہی کی رحمت ہے. اگر آسمان کو وہ نہ تھامے تو وہ تمہارے اوپر گر پڑے اور ان ساری نعمتوں سے تم محروم ہو جاؤ جو خشکی پر ہیں اور جو سمندر پر ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض, اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے, ان تزولا کہ وہ ٹل نہ جائیں, ولا ان زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ, اگر وہ ٹل جائے تو تم میں سے کوئی اس کو تھام سکتا ہی نہیں, روک سکتا ہی نہیں. کوئی دنیا کی طاقت ہے ہی نہیں جو آسمان کو پھر اپنی جگہ برقرار رکھے. انہ کان حلیما غفورا, بہت ہی بردبار اور بہت بخشش فرمانے والا ہے. اور یہاں بھی کیا فرمایا, ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. کتنا مہربان ہے رب, ہمارے والدین سے زیادہ ہم پر مہربان ہے, ہماری اپنی جانوں سے بڑھ کر ہم پر مہربان. ہم اپنے اوپر اتنے مہربان نہیں ہیں جتنا ہمارا رب ہم پہ مہربان ہے کہ وہ ہمیں وہ راستے بتاتا ہے, وہ طریقے سکھاتا ہے جن سے ہم اپنے کو بھی فائدہ دیں اور دوسروں کو بھی. اسی لیے وہ ہمارے لیے خیر چاہتا ہے اور ہمیں شر اور نقصان سے بچانا چاہتا ہے. تو یہ سراسر اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مسخر کر رکھی ہیں. وقال اللہ تعالی خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. He created the heavens and earth in truth. High is He above what they associate with Him. He created man from a sperm drop. Then at once He is a clear adversary. And the grazing livestock He has created for you. In them is warmth and numerous benefits, and from them you eat. And for you in them is the enjoyment of beauty when you bring them in for the evening, and when you send them out to pasture. And they carry your loads to a land you could have not reached, except with difficulty to yourselves. Indeed, your Lord is kind and merciful. خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا, بہت بلند ہے اس سے وہ جو شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی جو کچھ بھی ہمارے اوپر ہے ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے, اور جو ہمارے نیچے ہے, زمین اور جو اس کے اندر اور نیچے, چاہے سمندر میں ہو چاہے خشکی میں ہو, سب چیزوں کو وہی پیدا کرنے والا ہے. بالحق کے حق کے ساتھ, تاکہ اچھا کرنے والوں کو جزا دے اور برا کرنے والوں کو سزا دے سکے. تعالی عما یشرکون, بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو اللہ نے اس سے پاک قرار دیا, بتوں سے اور باقی مخلوقات سے جن کو لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں.
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جو بھی اس نے ہمیں دیا ہے. لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، تو انسان کا حال یہ ہے کہ وہ خصیم و مبین ہے، سخت جھگڑالو ہے، کھلا جھگڑالو ہے. یعنی پیدا اسے کیا گیا تھا کسی اور مقصد کے لیے. اتنا کچھ انسان کو دے کر کسی کام کے لیے تیار کیا گیا تھا. یعنی آسمان و زمین اس کے لیے بنائے، اس کو لیے مسخر کی چیزیں، تاکہ انسان اپنے رب کی عبادت کر سکے سب کچھ پا کر. لیکن انسان ہے کہ اپنے رب ہی کے خلاف باتیں کرنا شروع کر گیا. سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے نا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، بحثیں کیا کرتا ہے کہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوگی. یعنی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، حساب کتاب پر ایمان نہیں رکھتا. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہ ان کو وہی پیدا کرے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. تو یہ انسان کا ایٹیٹیوڈ ہے. یعنی اللہ نے انسان کو کیا دیا اور انسان نے اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اور اس نے انعام کو تمہارے لیے پیدا کیا. فِيهَا دِفْءٌ، جس میں گرمی کا سامان بھی ہے. اچھا، حیرت ہوگی آپ کو کہ آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے مشاہدہ بھی کیا ہو کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں سخت سردیوں میں ان کے ہیٹر وغیرہ نہیں ہوتے، مکان بھی کچے کچے ہوتے ہیں، بعضوں کی تو جھگیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ رات کو سوتے ہیں اپنے بھینس گائے کے کمرے میں. کیوں پتا ہے آپ کو کیوں؟ وہ گرم ہوتا ہے. تو جب میں آج آیت صبح پڑھ رہی تھی تیاری کرنے کے لیے کہ اس میں تمہارے لیے دفء ہے، یعنی ان جانوروں میں تمہارے لیے کیا ہے؟ گرمی کا سامان ہے. تو ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جیکٹس اور وہ لیدر کی جو ہوتی ہیں یا ان کی جو وول ہوتی ہے اس سے ہم سویٹر وغیرہ بناتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جب ان کا گوشت کھاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے جسم کو ایک ہیٹ پہنچاتا ہے. اور جب ایسے لوگوں کے لیے جہاں گرم ہونے کا سامان نہ ہو تو وہ اپنے جانوروں کے قریب سو کر گرمی پاتے ہیں، ہیٹ پروڈیوس کرتے ہیں. وہ دیکھیں نا جیسے انسانوں کی ہیٹ ہوتی ہے نا، بہت سارے لوگ جب ہم ایک کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کمرہ گرم ہو جاتا ہے. ایسے ہی جب بہت ساری بھیڑ بکریاں ایک کمرے میں باندھ دی جاتی ہیں تو وہ بھی گرم ہو جاتا ہے، تو وہ پھر انہی کے قریب سوتے ہیں. نیچرل ہیٹرز ہیں یہ. وَمَنَافِعُ، اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے جس وقت تم شام کو چرا لاتے ہو اور جب تم صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہو. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، اور وہ تمہارے بوجھ بھی ایک خاص جگہ اٹھا کے لے جاتے ہیں جہاں تم چاہتے ہو. لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، جس پہ تم خود نہیں پہنچ سکتے تھے مگر بڑی جان کی مشقت سے. ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا ہی شفقت کرنے والا مہربان ہے. یعنی یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہم انسانوں سے زیادہ مضبوط مخلوق پیدا کر دی، جیسے اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر یہی قوت انسان کو دے دی جاتی، ایک گھوڑے کی قوت آپ کو دے دی جاتی تو کیا کرتے آپ؟ سرکشی کا ریشو کتنے فیصد بڑھ جاتا؟ اچھا، آپ نے کبھی غور کیا کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے مقابلے میں فزیکلی تھوڑا نازک بنایا، ڈیلیکیٹ بنایا، کیونکہ انہوں نے بچوں کو پالنا ہوتا ہے نا، اور بچوں پہ غصہ بھی بڑا آتا ہے. تو اگر ماں کے اندر گھوڑے جیسی طاقت ہوتی تو بچے کو ایک لگتی تو اس بیچارے کا تو کام تمام ہو جاتا. تو جو کچھ بھی اللہ نے بنایا بڑا ہی متناسب بنایا، بڑی ہی حکمت ہے اس میں. تو یہ اللہ نے انسان کو دوسری ضروریات پوری کرنے کے لیے اور پھر ہماری مشقت بھی بانٹنے کے لیے، ورنہ سارے کام خود ہی کرنے پڑتے. تو پہلے زمانے میں حج عمرہ بھی اونٹوں پر ہوتا، اور تجارت بھی، اور ایک شہر سے دوسری جگہ جانا، اور پھر انہی کے اندر کھانے پینے کا سامان بھی. تو بے شمار جانوروں کے فائدے ہیں، یعنی لباس بھی ہیں، طعام بھی ہے، سواری بھی ہے، گرمی بھی ہے، اور خوبصورتی بھی ہے کہ جب وہ چرنے جاتے ہیں، جب واپس لائے جاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے لیے بنائی گئی ہیں؟ اگر انسانوں سے خالی ہو جائے یہ پلانٹ تو ان چیزوں کا بھی مقصد نہیں رہتا کوئی. ہمارے لیے بنائی.
اور ہمیں کس کے لیے بنایا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے کہ ہم اپنی عقل سے اس کو پہچانتے رہیں اور اس کے آگے جھکتے رہیں. سبجیکٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں جوڑتا تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. جیسے سائنٹسٹ سائنس پڑھتے پڑھتے اگر وہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو لنک نہیں کرتے تو ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح میں بھی کبھی سوچتی ہوں ہم لوگ بھی جو سبجیکٹ پڑھا رہے قرآن پڑھتے پڑھتے اگر اس میں غور و فکر نہیں کرتے اور قرآن دل پر نہیں اترتا اور صرف حلق تک رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سخت دل ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت بن جاتے ہیں. اور پھر لوگ قرآن کو نعوذ باللہ بدنام کرتے ہیں کہ قرآن نے تمہیں یہ سکھایا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ 2 وجوہات ہوتی ہیں. طال علیہم الامد فقست قلوبہم، لمبے عرصے تک یہ کام کرتے کرتے روٹین بن جانا، عادی ہونا، اس میں کوئی جدت نہ لانا، کوئی نیا طریقہ نہ لانا. نیا طریقہ نہیں، انوویشن یا بدعت نہیں، مراد یہ ہے کہ مختلف طریقے سے غور و فکر کرتے ہوئے اس کو پڑھنا، سمجھنا، ہر دفعہ نیا نقطہ سمجھنا. تو اس سے پھر دل جاگتا رہتا ہے. ورنہ اگر وہی لگی بندی چیزیں آپ کرتے رہیں تو آپ تھک جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اگر صرف حفظ کرتے رہیں، رٹتے رہیں، رٹ کے اور کچھ ایک آیت کا بھی مطلب نہ پتا ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسے ہی ٹیچر جو بن جاتے ہیں وہ مار کے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور کتنی سختی ان کے اندر آ جاتی ہے، ان کا رحم ہی چھن جاتا ہے ان کے اندر سے. وہ سختی ان کے چہروں سے بھی نظر آتی ہے اور ان کے رویے اور طرز عمل میں بھی نظر آتی ہے. تو قرآن تو پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تو پھر یہ کیوں ہو جاتا ہے کہ وہ بعض انسانوں کو پہاڑ بنا دیتا ہے، پہاڑ کی طرح سخت کر دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی سخت. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان پتھروں سے بھی سخت ہو جاتے ہیں اور اگر وہ دین پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو قرآن اور دین کا پڑھنا نرمی لائے تو سمجھے کہ فائدہ ہو رہا ہے، اور اگر شخصیت میں سختی آ رہی ہے اور ضد آ رہی ہے تو پھر سمجھے کہ یہ قرآن اس کے خلاف حجت بن رہا ہے. ہمیں دوسروں سے زیادہ خود اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. وقال اللہ تعالی هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. It is He who sends down rain from the sky. From it is drink, and from it is foliage in which you pasture animals. He causes to grow for you thereby the crops, olives, palm trees, grapevines, and from all the fruits. Indeed, in that is a sign for a people who give thought. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا اپنی قدرت کے ساتھ. کیا ہمارے بس میں ہوتا ہے کہ ہم پانی اتار رہے ہیں؟ نو. اور یہ پانی جو ہے ایک بہتا مادہ ہے اور ہیوی بھی ہے، لیکن کس خوبصورتی سے اترتا ہے کہ محسوس بھی نہیں ہوتا، اور آواز بھی کتنی خوبصورت ہوتی ہے اس کے اترنے کی. 2-4 دن پہلے لاسٹ ویکینڈ پہ جب بارش ہوئی تھی، اگر آپ میں سے کچھ لوگ باہر ہوں گھر سے اور انہوں نے دیکھا ہو اتفاق سے، ہم بھی ہائی وے پہ تھے، میں نے زندگی میں ایسی بارش نہیں دیکھی. یوں لگتا تھا کار کا شیشہ ٹوٹ جائے گا، اتنے پریشر کے ساتھ، اتنی کثرت سے اور اتنی تیز. تو ان کا یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی کہ وہ دکھاتا ہے کہ تم آرام سے برسنے والی بارش جس میں رزق برستا ہے تمہارا، کبھی تم نے اس کے اوپر شکر ادا نہیں کیا. بارش ہوتی ہے ہم کہتے اوہ آج پھر بارش، حالانکہ وہ نعمت ہوتی ہے ہماری، مگر ہم اس نعمت کو پہچانتے نہیں ہیں. اور پھر بادلوں میں تو پانی نظر نہیں آتا، وہ ایک اور رنگ میں ہوتے ہیں، اور جب بارش برستی ہے تو ایک اور رنگ ہوتا ہے. سبحان اللہ، یعنی بادلوں کا رنگ اور پانی کسی اور طرح سے اس میں سے نکل رہا ہوتا ہے. اس میں سے تم پیتے بھی ہو اور تمہارے جانور بھی پیتے ہیں، اور اس سے تمہارے درخت بھی پیتے ہیں، اور تمہاری کھیتیاں اس سے نکلتی ہیں، یعنی بے شمار نعمتیں. اور پھر اسی پانی سے ينبت لكم به الزرع، تمہارے کھیت اگاتا ہے، والزیتون، زیتون اگتا ہے، والنخیل، کھجوریں، والعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، سارے پھل. سبحان اللہ، ان 3 کا ذکر کیوں کیا گیا؟ ویجیٹیبلز، زیتون، کھجور، انگور. کیا کریں گے آپ ان سے؟ اپنی فوڈ میں شامل کرنے ہیں. ان کو فضیلت ہے دیگر پھلوں پر،
ومن کل ثمرات، باقی پھر سب کا ذکر کر دیا گیا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. یہ ہے اصل مقصد. کیا کیا ڈالنا پڑتا ہمیں الگ قسم کا، تو ایک ہی پانی سے سب کچھ کام ہو جاتا ہے. بالکل. آپ جب کوکنگ کرتے ہیں تو ہر ویجیٹیبل اور ہر دال پکاتے ہوئے الگ الگ مسالہ ڈالتے ہیں، تب اس کا ٹیسٹ بنتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہی پانی ڈالتا ہے اور سب مختلف ٹیسٹ بن جاتے. Assalamu alaikum. This ayah reminded me of water cycle. So when there's sea or river or lakes and it's too hot, they become water vapor, they form clouds. And then when the clouds become too heavy, they become rain, and then they go down. And when there's excess rain, they go drop by into the lake. And then the cycle continue on and on. And who does this? Is this in our control? Not at all. Subhanallah. I was thinking about the ayah, Surah Hajj. Inna Allaha bin-nasi la-ra'ufur rahim. I happened to be in that same rain when I was driving, and it was so harsh indeed that all the cars had to slow down because we were not able to drive properly, and all the hazard lights were on. So anything where it becomes extreme, for instance, even if you think about all the catastrophes that have been happening recently, the ocean is a means for the ships to sail, but at the same time when there's flooding or too much of anything, it's really by the mercy of Allah that everything is in a balance. Yes. And I was thinking of those floodings, for instance, people were warned to evacuate the land, and I'm thinking it's really a warning at this time, because now we can run away, but there will be a point, at some point we will not be able to run away anymore. السلام علیکم. مجھے بس اس آیت سے ہمیشہ ایک چیز ریمائنڈ ہوتی ہے، جیسے آپ نے بھی کہا غور و فکر کی بات، تو یہ آیا مطلب ایک ہماری پرسنالٹی کے بارے میں بھی بتاتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب پانی آتا ہے تو جس طرح پھل نکل رہے ہیں، تو وہ پانی اگر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی اور قرآن کی آیتوں کا اثر ہو رہا ہو، اسی طرح ہمارے اندر بھی پرسنالٹی کی جو چینجز ہونے چاہیے وہ بالکل ایسے ہی ہونے چاہیے کہ ہم لوگ کھل جائیں، مطلب، اور وہ چینج ہمارا پازیٹیو ہو، فائدے کے بن جائے. جی. وقال اللہ تعالی وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. And he has subjected for you the night and day, and the sun and moon, and the stars are subjected by his command. Indeed, in that are signs for a people who reason. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے تمہارے لیے یہ چیزیں مسخر کی، تمہارے فائدوں کے لیے، تمہارے مصالح کے لیے، کیونکہ تمہارا ان کے بغیر گزارا نہیں. ابھی آپ دیکھا نا کہ اگر اس لائف سائیکل کے اندر کسی ایک چیز کی بھی کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ پھر ختم ہونے لگتی ہے، ساروں کو ہی لے ڈوبتی ہے. تو ایسے میں جو بھی اللہ نے تمہارے لیے بنایا ان سب میں تمہارے لیے فائدے ہیں. بعض اوقات ہم ایک ویجیٹیشن دیکھتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کس کس اور جانور اور پانی اور بادل اور کون سی کو، یعنی ایک گندم کا پودا جب نکلتا ہے تو صرف وہ یہ نہیں کہ ایک بیج ہم نے ڈالا تھا اور وہاں سے ایک ٹہنی باہر آ گئی، نہیں، اس کے ساتھ آسمان اور ہوا اور پانی اور مٹی اور اس کے اندر منرلز، یہ ساری چیزیں جو ہے یعنی بے شمار نون اینڈ ان نون چیزیں جو ابھی تک ہم جانتے بھی نہیں، وہ ساری تعاون کرتی ہیں تو پھر وہ گندم نکلتی ہے باہر. یہ ہے مسخر کرنا، کہ تمہارے کام میں لگا دیا، سب کو تمہاری خدمت میں لگے ہوئے. ہم یہاں بیٹھے ہیں مزے سے، وہ باہر معلوم نہیں کھیتوں میں کیا کیا عمل ہو رہے ہیں، کہاں کہاں رزق تیار ہو رہے ہیں. ایک فیکٹریاں تم نے لگا رکھی ہیں اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنا رکھا ہے. ان چیزوں کے بغیر ہماری زندگی قائم نہیں رہ سکتی. اور رات کے وقت تم آرام کرتے ہو، سوتے ہو، تھکاوٹ اتارتے ہو، دن کے وقت اپنے کام کاج کرتے ہو، اللیل والنہار، اور پھر سورج اور چاند روشنی کے لیے ہیں، اور درختوں اور پرندوں اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے ستارے بھی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان فی ذالک لآیات، ان سب میں نشانیاں ہیں. لیکن کس کے لیے؟ لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل استعمال کرتے ہوں، غور و فکر کرتے ہوں، غافل نہ ہوں. وقال اللہ تعالی وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ.
And he has subjected whatever he multiplied for you on the earth of varying colors. In that is a sign for people who remember. یہاں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائی کہ یہ ساری چیزیں روکی پھیکی نہیں پیدا کی، ان میں خوبصورت رنگ بھی پیدا کیے جو تمہاری نگاہوں کو بھاتے ہیں، اور پھر ان رنگوں کی وجہ سے بعض اوقات کھانا کھانے کو دل چاہتا ہے، اور جس چیز میں رنگ نہیں ہوتا ہم پھر خود 7 رنگ ڈال کے متنجن بنا لیتے ہیں اس کا، چاہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ کیوں نہ ہو. اللہ نے جو کلرز ڈالے ہیں فوڈ کے نیچرل کلر، انہیں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن جو ہم ڈال کے کھاتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی نقصان دہ ہے. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کیا کریں، یذکرون، یعنی نصیحت پکڑیں اور اللہ کی وحدانیت کو پہچانیں. وقال اللہ تعالی وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. And it is He who subjected the sea for you to eat from it tender meat, and to extract from it ornaments which you wear, and you see the ships plowing through it, and He subjected it, that you may seek of His bounty, and perhaps you will be grateful. And He has cast into the earth firmly set mountains, lest it shift with you, and made rivers and roads, that you may be guided, and landmarks, and by the stars they are also guided. Then, is He who creates like one who does not create? So will you not be reminded? And if you should count the favors of Allah, you could not enumerate them. Indeed, Allah is forgiving and merciful. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم تازہ گوشت کھاؤ مچھلیوں کا. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم اس میں سے نکالو کیا، حلیہ، زیورات، سیپیاں، گونگے، مونگے، مختلف طرح کے جن سے تم زیورات بنا سکتے ہو. یہاں خاص طور پر زیورات کا ذکر کیا گیا. کیا فائدہ زیورات کا؟ کھانے کے کام آتے ہیں یا پینے کے، کس کے؟ زینت کے، یس، خوبصورتی کے. یہ تو عورتوں کا خاص ٹاپک ہے، اور پھر ان کی اٹریکشن بھی اللہ نے ہمارے دل میں رکھ دی. یہ کچھ نہ کچھ تو پہننا ہی ہے نا. اور خصوصاً وہ لوگ جو سمندر کے کنارے بستے ہیں وہ وہیں کا ہی زیور زیادہ پہن رہے ہوتے ہیں، اسی کا نکلا ہوا طرح طرح کے پروئے بھی ہوتے ہیں. انہوں نے تمہارے حسن کے لیے، جمال کے لیے، خوبصورتی کے لیے اللہ نے انتظام کیا. سبحان اللہ. یعنی صرف یہ نہیں کہ پیٹ کی ضرورت ہے، آنکھوں کی بھی ضرورت ہے اور زبان کی بھی ضرورت ہے. ان ساری ضروریات کو اور ان ساری خواہشات کو ہماری پوری کیا. اسی کہ زیور پہننا منع نہیں ہے، ناپسندیدہ نہیں، تقویٰ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ نعمت کا شکر ادا کرنا ہے اگر میسر ہو ایک معتدل طریقے سے. اسی لیے تو حضرت عائشہ سفر میں بھی ہار لے گئی اور گما کے ہم پر احسان کیا، تیمم کا حکم ملا. میں نے یہ بات خاص طور پر اس لیے دہرانی ہے کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، زیورات اٹھا کے لاکر میں رکھوا دیتے. اب ان کو پہننے کی کیا ضرورت ہے، تو متقی بن گئے ہم. اعتدال میں ہر چیز اچھی ہے. اعتدال سے بڑی ہوئی دکھاوا اور نمائش اور دوسروں پر تفاخر یہ ناپسندیدہ چیزیں، لیکن مناسب طریقے سے سجنا بننا جو ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، مَوَاخِرَ فِيهِ، کہ وہ اس میں پھاڑنے والی، یعنی جب کشتی جاتی ہے، سبحان اللہ کیا خوبصورت منظر ہے. اگر آپ نے کبھی روئنگ کی ہو یا پھر بوٹنگ کی ہو یا پھر آپ اسپیڈ لانچ پہ کبھی بیٹھ کر سمندر کا سفر کیا ہو، تو وہ جو پانی کو چیرتی ہے نا کشتیاں، اس سے جو جھاگ اٹھتی ہے اور اس سے جو پیٹرنز بنتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے مالدیپ جانے کے اتفاق ہو تو وہاں ہم اسی طرح اسپیڈ لانچ سے ایک جزیرے سے دوسرے میں گئے
تو وہ تو آگے کو چل رہی تھی اور میں پیچھے منہ موڑ کے تصویریں اتار رہی تھی، کیونکہ جو پیچھے کا سمندر کو پھاڑنے کا منظر جو تھا وہ دیکھنے کے لائق تھا. تو اللہ نے خاص طور پر اس کا بھی ذکر کیا. یہ جب تک آپ اس کے اندر جا کے خود مشاہدہ نہیں کرتے تو صرف آیت پڑھ کے وہ فیلنگ نہیں آتی. اور پھر کس چیز کو، اللہ اکبر، جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اتنے میلوں گہرا سمندر ہے جس کے تہ پہ ہم ہیں، اور یہ یعنی کہ پانی کو اس تیزی سے چیر رہی ہے یہ کشتی، اور پھر بھی ہم سٹیبل ہیں اور چلتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر انسانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، رزق انسانوں کا، سامان تجارت، گھریلو استعمال کی چیزیں، ہر چیز وہاں. خاص طور پر ایسے ملک جو جزیروں پر مشتمل ہیں، جہاں ایک پوری سیدھی لینڈ نہیں ہے، کئی 100 جزیروں پر مشتمل ہے مالدیوز. اور جیسے ہمارے ایک سٹی سے دوسری میں ہم کار پہ جاتے ہیں تو وہ ہر جگہ، حتیٰ کہ ایئرپورٹ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے سمندری کے، کہ اسی میں بیٹھ کے آپ شہر میں جائیں گے. کیپٹل جانے کے لیے آپ کو ایک آئی لینڈ سے دوسرے آئی لینڈ میں جائیں، یعنی ایئرپورٹ والے آئی لینڈ سے اتر کے مالے جو اس کا کیپٹل ہے وہاں آپ صرف سمندر سے ہی جا سکتے ہیں، کشتی سے ہی، یعنی سمندر کے ذریعے کشتی پر ہی جا سکتے ہیں. اور پھر ہر چیز، ہر ضرورت کی چیز انہیں پہ لدی ہوئی ہے. سبزیاں، سامان مختلف جہازوں پہ آ رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی کشتیوں پہ لاد کے ڈفرینٹ جزیروں کی طرف کشتیاں روانہ ہو رہی ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. اور اس کا فضل بھی تلاش کرو، یعنی جہازوں پہ بیٹھ کے جاؤ، دنیا کے دور دراز حصوں میں، سمندر کے اندر سے بھی رزق تلاش کرو اور دوسرے علاقوں میں بھی سفر کر کے جا کے رزق تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لیکن مقصد کیا ہے؟ کھا پی کے بھی، زیور پہن کے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا نہ بھولو. یہ اصل کرنے کا کام. جس نے نعمت کا شکر ادا کر دیا اس نے دراصل اللہ کی عبادت کا مقصد پورا کر دیا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اس نے زمین میں تمہارے لیے رواسی، پہاڑ ڈالے کہ زمین لڑک نہ جائے، اور دریا بنائے اور رستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہاں آپ دیکھیے اونچے پہاڑوں کا ذکر ہے، پانی کی نہروں کا ذکر ہے، اور خشکی کے راستوں کا ذکر ہے. یہ بھی انسان کی ہدایت کے لیے. اور یہ ہدایت صرف یہ نہیں کہ دنیا کی ہدایت، بلکہ آخرت میں جانے والا راستہ بھی تمہارے لیے ہموار ہو. پھر اور کیا بنایا؟ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اور علامات رکھ دی، اور ستاروں کے ذریعے بھی علامات رکھ دی، اور خشکی پر بھی علامات رکھ دی، یعنی مختلف پہاڑوں کی شیپس کے ذریعے اور مختلف لینڈ مارکس جو ہیں. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. کیا بھلا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا ہے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی خالق اور مخلوق دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک وہ ہے جس نے سب چیزوں کو بنایا، اس کی شان دیکھو، اور ان چیزوں کی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی ساری باتیں کر کے، ساری تخلیقات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ آخر میں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا وہی تمہارا دراصل معبود ہے. افلا تذکرون. کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے، سبق نہیں سیکھو گے؟ تو شروع میں کیا بات ہوئی تھی؟ وما یتذکر الا من ینیب. تو یہاں پر پھر کیا ہے، کس کی دعوت دی جا رہی ہے؟ افلا تذکرون. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. بے شک اللہ یقیناً بہت غفور رحیم ہے، بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. تو تم تو نعمتیں گن بھی نہیں سکتے، شکر کیسے ادا ہوگا؟ جس چیز کو ہم نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا کہ یہ بھی نعمت ہے، اس پر ہم شکر کیسے ادا کر سکتے؟ اور شکر ادا نہ کرنا کیا ہے؟ ناقدری. تو اس ناقدری پہ اللہ تعالیٰ سزا دے سکتا ہے نا، دے سکتا ہے، لیکن وہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ کیا ہے آخر میں؟ سمجھ آئی کہ آخر میں Thank Allah for redirecting me back to this class today. I've taken a break for some time due to some personal reasons, and it was a lot for me to walk in. It was like jihad with my nafs. First of all, putting aside all my other obligations and saying, no, I'm going to go in. And I thank my mother for being that backbone and support, for pushing me to say, you have to go back to Al-Huda. I went through first of all, going through this lesson today, I've learned a lot. It seems like a very simple topic,
but it's not. It's very, very deep. And just listening to all the rahmah from Allah, and inshallah it's changed my perspective of how I see the sky, the moon, the stars, feel the wind. It's like a blessing from Allah. Everything around me that I've taken for granted. And that rain that you were talking about, I was also driving in that rain, and I paused and I actually got scared myself because it was so powerful. But alhamdulillah, everything in balance from Allah is for our benefit. And whenever anything gets out of balance, then we have to remind ourselves to turn back to Allah for everything, whether that is that rain or for any kind of atmospheric change. At the same time, you were saying that we should, even if we're just reading the Arabic text, if we don't understand what we're saying and we don't believe what we're saying, then it is actually of no benefit to us, right? So I would like to just share a brief moment. I was going through a lot of depression and anxiety for the past week. It was a lot. And it was just because of some guests that came to my house. They're part of family, subhanAllah. And I did a lot for them. And when they were leaving, they said some very harsh and cruel words to me. And I went beyond my capacity to please them in any way possible, and physically and mentally and everything. And then when they left, I never said a word to them back, but it broke me, crushed me to pieces, and I cannot express. I never said any word back to them, but it's like if Allah didn't pull me back, I would have gone the wrong way from someone else's actions. And I was praying namaz, but it wasn't enough for my heart. Astaghfirullah, may Allah forgive me. My mother kept saying, read Quran, read this, and it was just like a lecture from her. I didn't listen to her. But alhamdulillah, even last night she sat me down and she said, no, you have to turn back to Allah for everything. But when I listened to your lecture today, it's so true that I have so much to be thankful for. And it was like an antidepressant, listening to all this. And I feel today that for the past week, I've been talking out loud to myself. I thought I was going crazy. I wasn't able to concentrate on my kids, nothing, just because of some very, very, very harsh and cruel accusations on me. I didn't do anything. But then I did say, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. I said that, but it didn't mean anything because nothing changed, because I did not understand. So reading that Arabic text wasn't helping me. So if I start appreciating Allah's mercies and everything in the atmosphere and start relating myself as a person to every single thing, like the sun rays is a sign of antidepressant. Like it's an antidepressant, looking at, feeling those warm rays and not focusing on things that people say. It's very hard to do. It's very easy for me to say. But at the same time, 1 week I wasn't connected with Allah except for prayer. If I died in that state, I would have been accountable for my actions. So alhamdulillah, I thank Allah for bringing me here today and listening. And it's such a, like I said, a simple thing, but it's so deep that it's changed me as a person. So I'm sure everybody's going through some kind of a test in life, but if we can just turn back to Allah, and you said that these things will only benefit those that want to benefit from it. Yes. So if I want to look at the sun and the stars and the wind and the rain and say, Allah, thank you so much for reminding me that you're blessing me every second of my life, then maybe that will have an impact on my heart. But today's lesson, alhamdulillah, I thank Allah, has washed me inside, because this depression I was going through, alhamdulillah, it's gone today. Alhamdulillah. I feel like no one can keep me away from Allah. Someone's words will not take me away from Allah. And may Allah keep me with Him. And I just pray that we all wash our hearts, and may Allah keep bringing us back over and over and over again to Allah. Jazakallah khair. Now I understand more the meaning of Laghafurur Rahim, that Allah has blessed us with so many things, and we are not grateful to Him for all the blessings He gave us, but He still keeps giving us all those blessings. कि Allah देता ही जा रहा है, because He is Ghafurur Rahim. अब अगर हमने किसी के साथ एहसान किया और उसने जवाब में हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि उल्टा हमारे खिलाफ कुछ कर दिया, तो आर वी गोइंग टू फॉरगिव देम? इट्स वेरी हार्ड फॉर अस. बहुत मुश्किल है कि हम माफ कर दें, लेकिन उससे क्या है, फिर अपने दिल के ऊपर कितना ज्यादा बोझ आ जाता है. I was thinking also with the blessings of Allah there is perfection. I was back home the other day and my country is full of hills,
And subhanallah, despite of that, they're able to plant many plantations on that. Yeah, they cultivate. And I went to visit my family member. I was just standing, our house is on top of the hill. And when you look, there's so many trees, subhanallah. And they're all standing very perfectly, subhanallah. So I was thinking how, with the blessings of Allah, there's also a perfection in it. Another also reflection for myself, I've been thinking so much how it's a ni'mah for me that Allah has given this opportunity to me to study. Like back home, it's very hard to find a comfortable place to study the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Even when you want to share, you have to get permission from the leaders of the community. And even now, in all the masajid, they have only one topic. They have to give them only one topic to share every Friday. So this is a ni'mah, I was thinking, for me, subhanallah, I'm here, I'm studying. Every Friday we get different topics. It's a ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, we need to bring more people to benefit from this ni'mah. This is a ni'mah from Allah subhanahu wa ta'ala. So try to convince one friend of yours to be here for an hour, inshallah. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.